آپ نے سوال فرمایا کہ ناسخ اور منسوخ کی بحث، بھیا یہ بہت لمبی بحث، بس مختصراً اتنا سمجھیے کہ ناسخ اور منسوخ قرآن کریم کے کچھ احکامات، ناسخ اور منسوخ ہمیشہ حکم میں چلتا ہے، تاریخ میں نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی، پھر خدا نے بعد میں کہہ دیا کہ نبوت نہیں دی، تو یہ تو جھوٹ ہے، یہ کینسلیشن نہیں ہے۔ کینسلیشن ہمیشہ لاز میں ہوتی ہے۔ اللہ نے لا اتارا اور قانون کے مرد و عورت اگر پاک ہونا چاہیں تو 7 مرتبہ نہائیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی، ہم نے کہا اللہ کے رسول 7 مرتبہ نہانے سے آدمی مرد و عورت پاک ہوں، یہ کیسے؟ آپ درخواست کرتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا 5، پھر 3، پھر 1 پہ آ گئے۔ تو ایک حکم تھا 7 کا، اس کو منسوخ کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت آپ نے نہیں دیکھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے وہ 1 سال تک عدت گزارے۔ کون عورت ہے اب جو 1 سال تک عدت گزارے گی؟ اس آیت میں حکم 1 سال کا تھا، پھر اللہ نے آیات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ امید سے ہے تو بچے کی پیدائش اس کی عدت ہے، چاہے 1 منٹ کے بعد پیدا ہو جائے اور چاہے 9 ماہ بعد پیدا ہو۔ پھر اللہ نے تیسری عدت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا جو ایام سے خواتین فارغ ہو گئی ہیں وہ 3 مہینے عدت گزاریں گی۔ اب عدت کی 3 قسمیں تو خود اللہ نے ارشاد فرما دیں۔ وہ جو 1 سال کی عدت تھی خدا ہی نے اپنے حکم کو منسوخ کیا اور کینسل کیا، اس میں کیا اشکال ہے؟ اس لیے یہ لکھنا ہمیں کہ میں اس کو نہیں مانتا یا کوئی چھوٹی سی بات نہیں کر رہے، آپ اہل السنہ کا مسلک چھوڑ رہے ہیں۔ آپ سوچ لیں، ہر بچے کو چاہے وہ بڑا آدمی پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ چاہے وہ کسی درجے کا ہو، یہ اجازت تھوڑا ہی دی جا سکتی ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے دین میں بولتا پھرے۔ آپ نے عربی کتنی پڑھی، آپ نے تفسیر کتنی پڑھی، آپ نے کنسلیشن کی بحث کتنی پڑھی، ان ساری چیزوں کے بعد کوئی بات کی جاتی۔ ایک بچہ اٹھ کے آپ یہ کہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو ہے نا میں تو نہیں مانتا، بھئی تم ہو کیا یار؟ تمہیں پوچھتا کون ہے؟ تمہاری قول کی وقعت کیا ہے؟ بالکل اسی طرح اگر لکھنے والے جو ہیں انہوں نے قرآن کی تفسیر اور چیزیں نہیں پڑھی تو انہیں ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے، خطرناک بات ہے۔ اہل السنہ اس کے قائل ہیں کہ قرآن میں ناسخ اور منسوخ ہے، پوری امت اس کی قائل چلی آتی، حتیٰ کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اس پہ بحث کی ہے۔ آپ نے قرآن میں نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، کامل خوف اللہ کا، اور دوسری جگہ کہتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو۔ پہلے حکم دیا تھا مکمل طور پہ ڈرنا، پھر فرمایا جتنا تمہارے بس میں ہے۔ تو ایک حکم دوسرے حکم کو کینسل کر، یہ ہوتی ہے متعدد۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی ممکن ہوا تو بات کریں گے، لیکن ناسخ اور منسوخ کو یہ نہیں مانتے تھے معتزلہ، جن کے مقابلے میں امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کوڑے کھائے تھے۔ معتزلہ نہیں مانتے تھے، یہ ان کا مسلک تھا۔ پھر سر سید نے اسی مسلک کو آگے بڑھایا، اور پھر مستقل اب تو لوگ پیدا ہو گئے ہیں جس مسلک کی وکالت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اہل السنہ کا مسلک کیا ہے؟ ایک مرتبہ بزرگ چھان پھٹک کے طے کر چکے، یار چپ کر کے اور کوئی کام کرو، تھوڑے کام ہیں اور دنیا میں۔ تو ناسخ اور منسوخ یہ ہم اہل السنہ کے عقیدے اور اہل السنہ کے شعائر میں شامل ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔